سورۃ النور آیت نمبر 3۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرک عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو۔ اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا۔ اس آیت سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 کوڑے کی سزا صرف کنوارے مرد اور عورت کے لیے ہے، جیسا کہ پہلے اس پہ تفصیلی بات ہوئی۔ اس آیت کی تشریح میں درجہ ذیل حدیث بھی آپ کو سناتی جاؤں۔ عمرو بن شعیب کے دادا نے کہا کہ مرثد بن ابی مرثد نامی ایک شخص قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور وہ مرثد کی اسلام لانے سے پہلے دوست تھی۔ مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اسے مدینہ لے جائے گا۔ مرثد کہتی ہے میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا، اناق آئی اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرف سرکتے دیکھا۔ جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی خوش آمدید، آؤ میرے ہاں یہ رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا۔ وہ بول اٹھی اے خیمے والو، یعنی وہ چلا اٹھی، سب کو اکٹھا کرنے لگی، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے۔ میں خدمہ کی راہ پر چلنے لگا اور ایک غار میں جا گھسا۔ وہ آئے اور میرے سر پہ کھڑے تھے، انہوں نے پیشاب کیا جو میرے سر پہ پڑا تھا، اما اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ چلے گی اور میں بھی مکہ میں اپنے رفیق کے پاس آیا اور اسے اٹھا لیا، اور ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، میں اسے اٹھا کر اصغر کے مقام تک پہنچا۔ پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دی اور پھر اسے اپنی پشت پر لاد دیا اور مجھے تکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو۔ ترمذی کتاب التفسیر میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ ہاں اگر کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد اللہ کے حضور توبہ کر کے آئندہ کلتن اپنے طرز حیات بدل لے تو پھر ایسے لوگوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ جو لوگ فوشی میں مشہور ہو اس سے رشتہ داری قائم نہ کی جائے، اور نہ انہیں لڑکی کا رشتہ دیا جائے اور نہ ان سے لیا جائے۔ تفصیل میں نہیں میں جا سکتی، لیکن ان شارٹ دنیاوی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بنا پہ یا 4 بنا پہ رشتہ کیا جاتا ہے، شکل و صورت، مال و دولت اور خاندان۔ تم دینداری دیکھ کے رشتہ کرو۔ ہمارے ہاں امیری دیکھی جاتی ہے، مشہوری دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو کاروبار ہی سارا حرام کا ہے، یا اس رشتے میں جہاں آپ نے کیا، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، ان کی اطاعت ہی فوشی والی ہے اور اسلام سے بالکل دور ہیں، تو پھر انسان سر پکڑ کے روتا ہے۔ تو پہلے ظاہری طور پہ کچھ اور چیزیں دیکھتا ہے اور بعد میں ڈھونڈتا ہے کیا اس کے اندر سے دینداری۔ حرم ذالک کی اس کے کیا مطلب ہے؟ ایک یہ کہ فعل زنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ پاک باز اور حفیف مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ نکاح کرنا حرام کر دیا گیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ زانی سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو بدکار ہو یا مشرک ہو، کہ وہ اس برے کام کو عیب نہیں سمجھتی۔ ایسی بدکار عورت سے وہی مرد ملتا ہے جو اس جیسا بدچلن ہو یا مشرک ہو، جو اس کی حرمت کا قائل ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ سند صحیح مروی ہے کہ یہاں نکاح سے مراد تعلق قائم کرنا، یعنی زانیہ عورت سے زناکار یا مشرک مرد ہی زنا کرتا ہے۔
اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک یہ بھی اس کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دو زناکار جو کہ ان میرڈ ہیں جب ان کو کوڑوں کی سزا دے دی جائے تو اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں. اور بہت سی روایت میں جلا وطن کرنے کی بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپس میں ان کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ مومنوں پہ یہ حرام ہے، یعنی زنا کاری کرنا اور زانیہ عورتوں سے نکاح کرنا، یا حفیفہ اور پاک دامن عورتوں کو ایسے زانیوں کے نکاح میں دے دینا. جیسے پہلے میں نے کہا نا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں پہ حرام ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے بھی نہیں کہ جس لڑکے سے ہم اپنی بچی بیاہ رہے ہیں اس کی کیا عادات ہیں، تو کوشش کریں کہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں. مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا. نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں، جیسے وہ مرد بھی آ جاتے ہیں جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. اور دیوس. اور 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت سے بھی نہ دیکھے گا. دیوس کون ہے؟ وضاحت کرتی جاؤں، آپ اہل علم میں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا ہے اور کون جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص دیوس ہو، یعنی اسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور وہ یہ بات جانے کے باوجود اس کا شوہر بنا رہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دیوس اس مرد کو بھی کہتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بچیاں، میری بیوی، میری بہنیں گھر میں کیا کچھ دیکھ رہی ہیں، کس قسم کا لٹریچر آ رہا ہے، کس قسم کے رسالے آ رہے ہیں اور کس قسم کے ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں اور کس قسم کا نیٹ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور کون گھر میں آ رہا ہے، کزن اور دوستیاں اور گپیں اور لوڈو کھیلی جا رہی ہے اور کیرم، یہ سارا دایوس میں ہوتا ہے. بے غیرت مرد کو دایوس کہتے ہیں. اور 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا. 1، ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ کا نشے کا عادی اور اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلانے والا. استغفر اللہ. یہ تینوں ہی عادتیں، ایک چھوڑ دیں ہمیں نشے کا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلانا کہیں نہ کہیں ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، اس سے توبہ کریں. مسند احمد میں آپ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی. ہمیشہ کا شرابی، ماں باپ کا نافرمان اور اپنے گھر والوں میں خباثت کو برقرار رکھنے والا. یہاں پھر وہی دایوس آ جاتا ہے. ابو داؤد میں طیالسی میں ہے جنت میں کوئی دیوس نہیں جائے گا. استغفر اللہ. ابن ماجہ میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہیے اسے چاہیے کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کرے جو لونڈیاں نہ ہوں. دیوس جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اس کو سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے غیرت شخص. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک ایسی ہی عورت سے میرا تعلق تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کر لوں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ زانی ہی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، تم اس سے اب نکاح کر سکتے ہو، اگر کوئی گناہ ہو تو میرے ذمہ ہے. حضرت یحییٰ سے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے فرمایا یہ آیت منسوخ ہے. اس کے بعد کی آیت وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ ہے. 12 بہت سے آپ کو اس میں مل جائیں گے، لیکن سمپل یہی ہے. پہلا اس کا جواب کیا ہے کہ زانی اور زانی مرد اور زانی عورت جو کہ ان میرڈ ہے، کوڑے لگانے کے بعد ان کا آپس میں نکاح کیا جائے. اور ایک یہ بھی ہے کہ زانی کو رشتہ مت دے اور زانیہ سے بھی رشتہ مت کرے. تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کرے اور ان کے حالات اب بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں، توبہ کر لے تو پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے علم میں جو تھوڑا بہت علم ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. غلطی کا احتمال ہے، غلط ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم سے درگزر کا معاملہ کرے، اور اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. یہ اسی کی توفیق سے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.